ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برادر عزیز محترم حافظ عاطف چودھری صاحب کی خواہش ہے کہ میں ترنم کے ساتھ وہ دو چار اشعار پیش کروں کہ جو ایک ہندو شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرقت کے حوالے سے ہندی زبان میں کہے. میں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں. بے سر کا آدمی ہوں لیکن ان کا مطالبہ ہے، ان کی خواہش ہے، اس کے احترام میں پیش کرتا ہوں. کوئی ایسی سخی چاتر نہ ملی موہے پی کے دوارے پہنچا دیتی. کوئی ایسی سخی چاتر نہ ملی موہے پی کے دوارے پہنچا دیتی. میں تو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں موری بیاں پکڑ کے بتا دیتی. کوئی ایسی سخی چادر نہ ملی موہے پی کے دوارے پہنچا دیتی. میں تو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں میں تو راہ مدینہ بھی دیکھی نہیں موری بیاں پکڑ کے بتا دیتی. موہ من میں ہے اب تو جگنیاں بنوں اور بن کے بھبھوک مدینے چلوں.
मोहे मन में है अब के जुगनियां बनूं और बन के भभूक मदीने चलूं। मोहे दर पे बुलाते जो शाहे उमम, वहीं चरणों में जान गंवा देती। मुझे दर पे बुलाते, मोहे दर पे बुलाते जो शाहे उमम, वहीं चरणों में जान गंवा देती। मोहे मन में है अब के जुगनियां बनूं और बन के बबूक मदीने चलूं। मोहे दर पे बुलाते जो शाहे उमम, वहीं चरणों में जान गंवा देती। कोई ऐसी सखी चातर ना मिली, मोहे पी के दवारे पहुंचा देती। मैं तो राह मदीना भी देखी नहीं, मोरी बैया पकड़ के बता देती। दुरूद शरीफ पढ़िए। लाइके सद एहतराम, बरादर मोहतरम, ज़ीनतुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा, हजरत मौलाना कारी आसिफ शहजाद मोइनी साहब दामत बरकातु बुला लिया, खतीब इस्लाम मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना कारी मोहम्मद नवाज नईमी साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीम शान और कसीरुल बरकात मीलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिरी का शरफ अता किया और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करने की सआदत अता फरमाई। इस अजीम शान प्रोग्राम के निकात पर मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में बिलगुमूम और बरादर अजीज मुजाहिद अहले सुन्नत मोहतरम कारी मोहम्मद आकिब अत्तारी साहब, बिरादर अजीज मोहतरम हाफिज आतिफ चौधरी साहब और इनके वालिद मोहतरम जनाब चौधरी अब्दुल रज़्ज़ाक भलवाना साहब और अंजुमन उलमाए रसूल के जुमला कारकुनान वाबस्तगान और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अपने बरादर अजीज सरमाया अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा
حضرت علامہ قاری محمد نصر حیات رضوی صاحب خطیب اعظم لالہ موسیٰ، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ اللہ رب العزت علماء حقہ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ جو وقت یہاں گزرتا ہے اصل میں یہی زندگی ہے، اور جو وقت دنیاوی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اور احکامات سے غافل ہو کے گزرتا ہے وہ وقت زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا سارا وقت یا اکثر وقت اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت میں گزارتے ہیں۔ آج کا پروگرام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے۔ اس عمل کا تعلق اہل سنت کے ان معمولات کے ساتھ ہے کہ جن سے آج اہل سنت کی پہچان ہوتی ہے، چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، اسلام کے دین کے ہر پہلو پہ دشمنوں کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ کچھ خارجی دشمن ہے اور کچھ داخلی دشمن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب جہنمی ہوں گے صرف ایک جنتی ہوگا۔ اب بعض لبرل قسم کے لوگ، آزاد خیال لوگ، وہ حضور کی اس حدیث سے ٹکراتے ہیں اور کہتے ہیں جی سارے ٹھیک ہیں۔ بھئی اگر سارے ٹھیک ہوتے تو حضور 73 میں سے ایک کو الگ جنتی قرار کیوں دیتے؟ یہ توجہ طلب بات ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں 73 میں سے ایک جنتی ہے، 72 جہنمی ہے، اور یہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں سارے ٹھیک ہیں۔ اس کی ٹکر احمد رضا سے نہیں، خود مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے 4 شعبے ہیں۔ یہ چاروں ملائیں تو حضور کے دین کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے کہ چائے جو ہم پیتے ہیں نا وہ کتنی چیزوں سے بنتی ہے؟ 4 چیزوں سے بنتی ہے: پانی، دودھ، چینی اور پتی۔ اسی طرح نا تو یہ چائے کے اجزائے ترکیبی ہیں جن سے چائے بنتی ہے۔ اگر آپ ایک چیز بھی نکال دیں نا، یعنی پانی نکال دیں، اس کا نام ہی بدل جاتا ہے۔
اس کو پھر دودھ پتی کہتے ہیں. یعنی ایک چیز نکلی اور نام بدل گیا. حضرت فرما رہے تھے کہ محترم عبد الرزاق صاحب اولیاء کرام سے بڑی والہانہ محبت رکھتے ہیں. تو میں نے اولیاء کرام کا بھی ذکر کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ یہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں بھئی اتنے سارے جو ہیں وہ سیالوی کیسے ہو گئے، اتنے سارے لوگ قادری کیسے ہو گئے، اتنے سارے لوگ چشتی کیسے ہو گئے. سمجھ رہے ہیں نا بھئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک شخصیت، حضرت شمس العارفین سیالوی ایک شخصیت، حضور غوث اعظم ایک شخصیت ہے. تو لاکھوں کروڑوں بندے قادری کیسے ہو گئے، چشتی کیسے ہو گئے، سیالوی کیسے ہو گئے. امام الانبیاء کے غلاموں. سوال یہ ہے دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے، پانی بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک، چینی بھی زیادہ ہوتی ہے، چائے سب سے کم ڈالی جاتی ہے. تو سوال یہ ہے اس کا نام دودھ کیوں نہیں رکھا گیا، اس کا نام پانی کیوں نہیں رکھا گیا، اس کا نام چینی کیوں نہیں رکھا گیا؟ جو سب سے زیادہ تھی وہ نام نہیں چلا. تو بتایا جا رہا ہے نادان نام اس کا چلتا ہے جس کا رنگ چڑھتا ہے. اور یہ کروڑوں ہیں مگر عبد القادر جیلانی کا رنگ لیا ہوا ہے، اس لیے کروڑوں قادری ہو گئے. یہ لاکھوں ہیں مگر غریب نواز کا رنگ لیا ہے، اس لیے لاکھوں چشتی ہو گئے. دیکھیں نا پتی سب سے تھوڑی تھی، دودھ زیادہ تھا، پانی زیادہ تھا، چینی زیادہ تھی، پتی جو سب سے تھوڑی تھی نا سب پر اس کا نام آ گیا، سب پہ اس کا نام آیا. کیوں؟ نام اسی کا چلتا ہے جس کا رنگ چڑھتا ہے. تو جس پہ جس کا رنگ چڑھا ہے اسی کی نسبت بیان ہو رہی ہے. تو چار چیزوں سے جس طرح چائے بنتی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال، اسی طرح چار شعبے ہیں جو ملائیں تو حضور کے دین کی تصویر مکمل ہوتی ہے. دین کامل ہوتا ہے چار چیزوں سے. اور پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، پہلے نمبر پر ہی عقیدہ رکھا ہے شریعت نے. دوسرے نمبر پر عبادات کا شعبہ ہے، تیسرے نمبر پر معاملات کا شعبہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ اخلاقیات کا شعبہ ہے. معتقدات، اعتقاد، عقیدہ، عقائد، یہ پہلا شعبہ ہے. عبادات دوسرا شعبہ ہے، معاملات تیسرا شعبہ ہے، اور اخلاقیات چوتھا شعبہ ہے. تو عقیدے کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا کیونکہ عقیدہ جو ہے نا وہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، روٹ کی حیثیت رکھتا ہے. جڑ سلامت ہے تو درخت بھی سلامت ہو سکتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جن کے عقیدے خراب ہو جائیں نا، حضور کے گستاخ بن جائیں، صحابہ کے گستاخ بن جائیں، انہیں لاکھ سمجھاؤ وہ پلٹ کے نہیں آتے، کیونکہ ان بد نصیبوں کی جڑ جل جاتی ہے، اور جس کی جڑ جل جائے اس پر کبھی پھر باہر نہیں آتی. اگر جڑ جلنے سے پہلے کسی کو سمجھا لو تو ممکن ہے کہ ہدایت پا جائے، لیکن جس کی جڑ جل جائے نا اس درخت پہ کبھی باہر نہیں آتا. تو پہلا شعبہ ہی عقیدے کا ہے. اب پورا قرآن پڑھ جائیے. اللہ رب العزت نے جہاں جہاں عمل کا حکم دیا نا کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو، عمل کی بات بعد میں کی اللہ رب العزت نے.
یا ایھا الذین آمنو کہہ کر عقیدے کی بات پہلے کی. یہ جو لفظ ہے نا قرآن کے یا ایھا الذین آمنو، اس میں عقیدہ ہے. اے ایمان والو، بے ایمانوں سے ہم خطاب ہی نہیں کر رہے. اے ایمان والو. اور آپ حیران ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو جب خطاب کیا نا، وہ بھی نبیوں کی امتیں تھیں. توریت اٹھا لیں، انجیل اٹھا لیں، زبور اٹھا لیں، تو پہلی امتوں کو جب اللہ خطاب کرتا ہے نا، انہیں فرماتا ہے یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، او غریبوں. لیکن میرے آقا کے غلاموں، پورے قرآن میں اللہ نے یار کی امت کو غریب کہہ کے نہیں بلایا. تو یہ بتایا جا رہا ہے جس قوم کو مصطفیٰ مل جائے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی. آپ حیران ہوں گے کہ 88 بار 88 مقامات پہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے. ہمیں 88 بار فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یعنی اے وہ لوگوں جن کا عقیدہ صحیح ہے. اس کا دوسرا ترجمہ یہ سمجھ لیں، اے صحیح عقیدے والو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم رکھو اور تم زکات دیا کرو. صبر کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مشکل بن جائے تو صبر کرو، صبر سے مدد لو اور نماز سے مدد لو. کیا؟ اے ایمان والو، اے صحیح عقیدے والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، میرے حبیب پہ تم درود و سلام بھیجا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، روزے ہم نے تم پہ فرض کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اسی طرح اے ایمان والو، جب رب اور رسول بلائے تو فوراً حاضری دیا کرو. حالانکہ بلاوا کان اللہ کا نہیں سنتے تھے، رسول اللہ کا سنتے تھے. وہ کہتا ہے جب اللہ بلائے تو پھر حاضر ہو جایا کرو. کیوں؟ یار کا بلانا میرا ہی تو بلانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ. تو دیکھ لے 88 بار فرمایا یوں کرو، یوں نہ کرو. اور سب سے پہلے عقیدے کی بات کی، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر عمل کی بات بعد میں کی، عقیدے کی بات پہلے کی. بعض لوگ کہتے ہیں جی بس عمل کرو عمل کرو. یہ کیا تم نے بنا رکھے؟ عقیدے بنا رکھے. انہیں معلوم نہیں کہ حضور فرماتے ہیں یہ عقیدے ہی کی بات کی حضور نے کہ 72 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے. یہ بات عمل کی نہیں عقیدے کی ہو رہی ہے. عقائد میں اختلاف ہوگا، 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے. جب بعض نادان میں نے کہتے سنے جی ساڑی نماز سارے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کسی پٹھان نے کسی عالم سے سنا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میں تو میری تو ہو جاتی ہے، میں تو 25 سال سے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں بغیر وضو کے نہیں ہوتی، میں تو 25 سال سے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی. تو ان کی پھر ایسے ہی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں نا ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. میرا صرف ایک سوال ہے، کسی عالم سے جو کہے نا لبرل قسم آزاد خیال سب کے پیچھے ہو جاتی، صرف اس سے اتنا پوچھ لے. حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں 72 جہنمی ایک جنتی ہے. اگر آگے اہل سنت نہیں کھڑا مصلی پہ اور پیچھے سنی کھڑا ہے تو مجھے صرف اتنی خبر دے کہ جسے تو اپنا امام مان رہا ہے مدینے والا اسے جہنمی کہہ رہا ہے.
تو کیا جنتی کی نماز جہنمی کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سنیوں کی عقیدے کی اصلاح کر رہا ہوں اور اعمال کی اصلاح کر رہا ہوں، ہر اہرے غیرے کو پیر مت بناؤ، ہر اہرے غیرے کو پیر مت بناؤ کہ پیر کا بیٹا بیعت کر لو، نہیں، یہ یاد رکھو، یہ ضابطہ دے رہا ہوں آپ کو، جس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اس کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ذہن میں رکھو۔ تو قرآن میں عقیدہ پہلے نمبر پہ رکھا، ایمان کا دوسرا نام ہے عقیدہ صحیحہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے نا، یہ پھر اس کی صفات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر امام الانبیاء کے غلام عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، نماز میں کمی ہو نا تو ایمان ثابت تو ہو جاتا ہے لیکن ناقص رہتا ہے، عمل میں کمی کی وجہ سے عقیدہ اگر صحیح ہو، ایمان ثابت تو ہو جاتا ہے لیکن ناقص رہتا ہے۔ اس طرح عقیدہ صحیح ہو، روزے رکھنے میں کمی ہو، حج کرنے میں کمی ہو، زکوٰۃ دینے کے عمل میں کمی ہو، ایمان ثابت تو ہو جاتا ہے مگر ناقص رہتا ہے۔ لیکن اگر نماز بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، روزے بھی ہو، لمبی لمبی داڑیاں بھی ہو، تبلیغ دین بھی فکر کے ہو، بڑے بڑے مدرسے بنائے جائیں، لٹریچر مفت تقسیم کیا جائے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو سرے سے ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سیدی مرشدی یا نبی۔ سمجھ رہے نا؟ عقیدہ صحیح ہو، عمل میں کمی ہو، ایمان ثابت تو ہو جاتا ہے لیکن ناقص رہتا ہے۔ لیکن اگر سجدوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، جتنے مرضی حج کر لو، عمرے کر لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، طواف کر لو، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ایمان سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ عقیدہ صحیحہ کا دوسرا نام ایمان ہے، ایمان کا دوسرا نام عقیدہ صحیحہ ہے۔ یہ ذہن رکھیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں، یہ دیوار کس سے بنی ہے؟ اینٹوں سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیوار جو بنی ہے یا وہ دیواریں بنی ہے، مسجد کی جو دیواریں ہیں جن پر چھت کھڑی ہے، کس سے بنی ہے؟ اینٹوں سے بنی ہے۔ اب جو اینٹیں ہیں نا وہ اصل دیوار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دیوار کی ذات اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر پھر آپ نے سیمنٹ کروا دیا، یہ اس کی صفت ہو گئی۔ اس سیمنٹ پر آپ ٹائلیں لگوا دیں، وہ پھر ٹائلیں بھی اس کی صفت ہو جائیں گی۔ ان ٹائلوں پہ پھر آپ کوئی پینٹ کر دیں، کوئی روغن کر دیں، وہ اس کی صفت ہو جائے گی۔ لیکن دیوار کی اصل کیا ہے؟ اینٹیں، وہ اس کی ذات ہے۔ اب صفات مٹنے سے ذات نہیں مٹتی ہے۔ آپ اوپر سے پینٹ اتار دیں، دیوار مٹ جائے گی۔ آپ سیمنٹ بھی ہٹا دیں، دیوار مٹ جائے گی۔ آپ ٹائلیں بھی ہٹا دیں، دیوار مٹ جائے گی۔ لیکن اگر اینٹیں ہی ہٹا دیں تو دیوار ختم ہو جائے گی، کیونکہ اینٹیں ایمان کی ذات ہے، اس کی دیوار کی ذات اینٹیں۔ اینٹیں نہ رہی تو دیوار نہ رہی، عقیدہ صحیح نہ رہا تو ایمان نہ رہا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور سٹیجوں پہ بھی نا علماء خطاب کرتے ہیں، سب سے زیادہ عقیدے پہ زور دیتے ہیں۔ عقیدہ جڑ اور روٹ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو ہمارے تو یہ چند سال کے سجدے ہیں نا اور چلت پھرت، جس نے 6 کروڑ برس تک سجدے کیے تھے،
جس نے سب سے بڑھ کے سجدے کیے تھے، اور 18,000 سال تک اس نے بیت المعمور کا طواف کیا تھا۔ یہ غور سے سنیں آپ، اس نے کتنے سجدے کیے تھے؟ 6 کروڑ سال تک سجدے کیے تھے، 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کیا تھا۔ جس طرح کعبہ شریف ہمارا قبلہ ہے نا، اسی طرح کعبہ شریف کے بالکل اوپر سیدھ میں آسمانوں میں نوریوں کا جو قبلہ ہے، فرشتوں کا، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو اس نے شیطان بننے سے پہلے، ابلیس جو ہے شیطان بننے سے پہلے، اس نے 6 کروڑ برس تک اللہ کو سجدے کیے تھے، 18,000 سال تک طواف کیا تھا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں اتنی عبادت کی تھی کہ ایک آسمان کے فرشتے اسے نام لے کے نہیں بلاتے تھے، عابد کہہ کے پکارتے تھے۔ ایک آسمان پر اسے عالم کہا جاتا تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں پھر مارا کیوں گیا؟ سمجھ رہے؟ عابد بھی تھا، عالم بھی تھا۔ ولی فرماتے ہیں کیوں مارا گیا؟ اس لیے کہ 2 عین تھے اس کے پاس، تیسرا عین نہیں تھا۔ 2 عین تھے، تیسرا عین نہیں تھا۔ عالم کا عین بھی تھا، عابد کا عین بھی تھا، عاجز کا عین نہیں تھا۔ اور اس دروازے پہ جو جھکتے ہیں وہی اٹھتے ہیں، جو اکڑتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ انہیں بٹھا دیا جاتا، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ سمجھ رہے؟ شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا۔ اس لیے صرف عالم نہ دیکھو، صرف عابد نہ دیکھو، دیکھو عاجز بھی ہے کہ نہیں ہے، کہیں ولیوں کا گستاخ تو نہیں ہے، کہیں آل بیت اور اصحاب کا گستاخ تو نہیں ہے۔ تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ وہ جس کے پلے میں 6 کروڑ برس کے سجدے تھے، 18,000 سال کا طواف تھا۔ اس کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اس کو فرشتوں کا ہیڈ بنایا ہوا تھا، فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا کثرت عبادت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو قرآن کہتا ہے، اب 2 تاکیدیں لگا کے قرآن نے کہا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ کلہم بھی کافی تھا، آگے پھر اجمعون بھی کہا۔ تمام فرشتے جھک گئے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ اکڑ گیا۔ جس کے دامن میں 6 کروڑ برس کے سجدے تھے، 18,000 سال کا طواف تھا، وہ فرشتے باقی جھک گئے، یہ اکڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو کیوں اکڑا ہے جب میں نے حکم دیا کہ سجدہ کرو؟ اب اس نے نا اللہ سے مناظرہ شروع کر دیا، اللہ سے بحث شروع کر دی، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ جو بہتر ہے اس کو سجدے کا حکم دے رہا، اسے کہ جو مجھ سے کم تر ہے، میں بہتر ہوں وہ کم تر ہے مجھ سے، اور بہتر ہو کر میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ یہاں حضرت غوث علی پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے خیر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خیر تو خیر ہی ہوتی ہے، لیکن اس بدبخت نے خیر کے ساتھ انا لگا کے نہ اسے بھی شر بنا دیا۔ جب میں آ جائے نا پھر سمجھو مارا گیا، میں آ جائے تو مارا گیا۔
اسی لیے حضرت بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ. حالانکہ مونج کرنے سے بھی بہت باریک ہو جاتی ہے، لیکن خطرہ تھا پھر کھڑی نہ ہو جائے. فرماتے ایسی مار کے پھر کبھی کھڑی نہ ہو سکے. اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ، پھر کیا ہوگا؟ بڑے خزانے رب دے جویں چاہے پیا لٹ. بڑے بڑوں کو اس میں نے مروا دیا ہے. جس نے یہ مار لی نا سمجھو وہ ولی بن گیا. حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس ہو رہا تھا. دنیا مزار شریف پہ حاضری دے رہی تھی، آ رہے تھے بندے جا رہے تھے. مٹی میں لت پت ایک فقیر لیٹا ہوا تھا مجذوب، اور جو بندہ آتا تھا نا اٹھ کے بیٹھ جاتا اور پوچھتا تھا وہ لوگ کو 10 عید ہو سی کڈاں، وہ لوگوں 10 عید ہو سی کڈاں. لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے، بھئی کئی گھنٹے سے ایک ہی بات چیخ پکار کر رہا ہے، عید ہو سی کڈاں. پاگل آدمی. اس کا کوئی محرم راز آ گیا، اس سے اگلے درجے پہ تھے. فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک اور آ گیا. وہ آ کے نا سامنے بیٹھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کیا کہتا ہے دیوانے؟ کہتا ہے 10 عید ہو سی کڈاں. اس نے کہا عید ہو سی اڑاں یار مل سی جڑاں. وہ اگلے درجے کا فقیر تھا، اس نے کانٹے ہی بدل دیا. اس نے اب چیخنے لگ گیا، وہ لگا کے آگ چلے گئے. اب چیخنے لگ گیا. اب جو بندہ آتا تھا نا ہاتھ جوڑ کے پوچھتا تھا وہ لوگوں 10 یار مل سی گڈاں، یار مل سی گڈاں. لوگ پھر ہنستے تھے، پاگل ہے، پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا اب کچھ اور کہہ رہا ہے. کچھ دیر گزری، اس پہلے فقیر سے بھی بڑے درجے کا فقیر آ گیا. وہ سامنے بیٹھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ یار کی کہنا ہے؟ وہ کہنے لگا یار مل سی گڈاں. اس نے کاندھا پکڑ کے جھٹکا دیا. اس نے کہا سن، میں مرسی جڑاں یار مل سی اڑاں. یار مل سی اڑاں میں مرسی جڑاں. جب میں مر جائے تو ادارے کائنات کے علماء سمجھو وہ ولی ہو گیا. اس لیے اس میں نو مار کے مونج کر. آپ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہو ہم میں تو میں نہیں ہے، ہم میں نہیں ہے. تو اگر دیکھنا چاہیں نا کہ میں ہے کہ نہیں ہے تو نماز کے وقت مسجد میں جائیں، جماعت سے نماز پڑھ کے نا جو جتنے نمازی آئے ان سے پہلے نکلیں اور ان کے جوتے سیدھے کر دیا کریں. دیکھیں طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. اگر بوجھ پڑتا ہے تو سمجھو ابھی میں موجود ہے، مری کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے دروازے پہ ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کی تربیت کر رہے تھے. اس کی میں نہیں مری ہوئی تھی نا، میں مار رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو، اور ساتھ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جو نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتا ہے اللہ اس کا دل سیدھا کر دیتا ہے. لیکن میں جو ہے نا مشکل سے بنتی، تو وہ کیا کرتا جاتا، جوتے سیدھے کرتا، لیکن اس میں کیا کرتا، جو جوتے نئے نئے ہوتے نا صاف ستھرے انہیں تو سیدھے کرتا، پرانے پھٹے ہوئے چھوڑ دیتے. پرانے جوتے چھوڑ دیتا، جو نئے ہوتے نا صاف ستھرے انہیں تو سیدھے رکھ دیتا، پرانے پھٹے ہوئے میلے کو چلے جوتے چھوڑ دیتے جن پر گرد کرنے. اور ولی تو پھر دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. یہ سامنے شعر لکھا ہے مولانا عارف روم کہتے ہیں، رومی کہتے ہیں،
بندگان خاص علام الغیوب. اب لگائیں رومی کا فتویٰ، علام الغیوب کہاں اللہ کے ولیوں. بندگان خاص علام الغیوب وَاحْذَرُوهُمْ هُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ. اللہ والوں سے ڈرو، ان کی مجلس میں سوچو بھی صحیح سوچو، کیوں وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو دیکھا کہ میں مار رہا ہے اور صرف نئے جوتے سیدھے کرتا ہے، پرانے چھوڑ دیتا. آپ نے فرمایا اب نئے چھوڑ دو، صرف پرانے سیدھے کیا کرو. وہ پرانے سیدھے کرتا، پھر بھی میں نہ مری. طبیعت پہ بوجھ تھا، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. فرمایا اب ایسا کرو، جتنے جوتے میلے ہو نا، اپنے سر کی ٹوپی سے انہیں جھاڑا کرو. وہ درویش جب اپنی ٹوپی سے جوتے جھاڑنے لگا، اللہ کی عزت کی قسم وہ کہتا ہے لوگوں، اور جو پردے مصلے پہ نہیں ہٹے تھے وہ جوتے جھاڑنے سے ہٹ گئے. اس مینو مار کے مجھ کر نکیوں کر کے کٹ، پھر برے خزانے رب دے، وہ جویں چامے پہ لٹ. اس نے کہا یار ملسی اڑا میں مرض جنا. اس میں نے بڑے بڑوں کو برباد کر دیا ہے. یہ جلال پور پیر والا میں حضرت حافظ فتح محمد صاحب، اصل لفظ تو فتح ہے لیکن ہمارے ہاں فتح محمد بولتے ہیں. حافظ فتح محمد ایک اللہ کے ولی لیتے ہیں، ان کا مزار ہے. تو انہوں نے جب قرآن میں پڑھا نا کہ 6 کروڑ برس کے سجدے کرنے والا میں سے مارا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا انا میں خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فاخرج منہا فانک رجیم، دفع ہو جا میری جنت سے، تو مردود ہو گیا. 6 کروڑ برس کے سجدے نہیں دیکھے، 18,000 سال کا طواف نہیں دیکھا، دیکھا دل میں نبی کا ادب ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے جب قرآن سے یہ پڑھا تو حافظ فتح محمد رحمت اللہ تعالی انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ زندگی میں یہ جو میں کا لفظ ہے نا، یہ کبھی زبان پہ نہیں لانا. انہوں نے میں کہ نہیں چھوڑ دیا، یہ لفظ کہ نہیں چھوڑ دیا. کیا خوف ہوتا ہے اللہ والوں کا، کیا خشیت ہوتی ہے ان کی. فرمایا میرے تو چند سال کے سجدے ہیں، جب 6 کروڑ برس کے سجدوں والا میں سے مارا گیا تو کہیں میں بھی نہ مارا جاؤں. یہ لفظ ہی نہیں بولنا ہے ہم نے، یہ لفظ ہی چھوڑ دی. یہ کبھی زبان پہ نہیں لاتے تھے میں کا لفظ، میں نہیں کہتے تھے. گستاخ تھے کچھ لوگ. جوان لڑکے تیار ہوئے، کہنے لگے کیا ڈھونگ بنا رکھا ہے. کہتے ہیں جی اس بابے نے میں مار دی اور میں بھی نہیں بولتے. وہ دوستوں کو کہنے لگا میرے ساتھ چلو، میں ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا. وہ دوستوں کو لے کے نہ وہاں پہنچا تو حافظ صاحب مصلے پہ بیٹھے تھے اور نماز جماعت ہونے والی تھی، نماز کا وقت. اس نے جلدی جلدی سوال کیا انہیں. کہنے لگا حافظ صاحب میرا ایک سوال ہے، پوچھنے آیا ہوں، بڑے دور سے ساتھی ساتھ ہیں، بتائیے شیطان کس چیز سے مارا گیا تھا. اب وہ سوچ کے آیا تھا کہ انہوں نے کہنا ہے کہ قرآن میں ہے، اس نے کہا تھا انا خیر منہ، اور انا کا ترجمہ کریں گے میں، اس کا ترجمہ ہی میں بنتا ہے، تو ان کے منہ سے میں نکلے گی تو سارا ڈھونگ خراب ہو جائے گا. دیکھتا ہوں اس کے منہ سے میں کیسے نہیں نکلتا. کہ حافظ صاحب بتائیں شیطان کس چیز پر مارا گیا تھا، کس لفظ پہ مارا گیا تھا. یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. ہنس پڑے، فرمایا بیٹا نماز پڑھ لے پھر بتاتا ہوں. جب جماعت کرا کے سلام پھیرا نا، دعا مانگنے کے فوراً بعد فرمایا سوال کس نے پوچھا تھا. وہ کہنے لگا جی میں نے پوچھا تھا. فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس مینو مان کے منج کر،
یہ میں ختم ہو جائے اللہ کی عزت کی قسم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو رتبے نصیب ہوتے ہیں. لوگوں نے میں کیسے کیسے ماری ہے. موصل کا حکمران تھا. موصل ایک شہر تھا, اس وقت ایک بڑی سلطنت تھی, آج بھی ایک شہر ہے. موصل کا بادشاہ حضرت شیخ جمال الدین موصلی گزرے, بعد نے نظام الدین موصلی کا بادشاہ ہے. اپنی قبر کے لیے اس نے کہاں جگہ خریدی؟ جہاں حضور کی جالیوں پہ سلام پڑھ کے لوگ نکلتے ہیں نا جس دروازے سے, وہاں اپنی قبر کے لیے اس نے جگہ خریدی تھی لاکھوں روپیہ دے کر. کیوں؟ کہنے لگا میری طلب ہے یار کے جالیوں پہ سلام پڑھنے والے جب بھی گزرے میری قبر پہ اپنے پاؤں دھر کے گزرے, میں یار کے در پہ مٹتا رہوں. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا تھا کہ مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے, مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے, گر ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا. تو وقت کا بادشاہ ہے, کہا مجھے وہاں قبر کی جگہ چاہیے. لاکھوں روپیہ دیا اس نے, چند فٹ جگہ خرید لی اپنی قبر کی, چند گز جگہ خرید لی. اس نے کہا جب مر جاؤں تو وہاں دفن کرنا ہے. اللہ اکبر, اس کو وہیں پہ دفن کیا گیا. لیکن اس نے نا ایک لوہے مزار تیار کروائی تھی. لوہے مزار وہ کتبہ نہیں ہوتا, پتھر جو قبر پہ لگا ہوتا ہے, اوپر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندے کی قبر ہے. تو پتھر ایک تیار کروایا, اس کو ایک سوٹ کیس میں بند کر کے نا تالا لگا دیا اور کہنے لگا جس دن مر جاؤں اور وہاں مجھے دفن کرو نا, اس دن اس سوٹ کیس کو کھولنا ہے اور یہ پتھر میری قبر پہ لگا دینا ہے. مٹنے والے کیسے مٹاتے ہیں اپنے آپ کو. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ موصل کا بادشاہ فوت ہو گیا, اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی. اب لے آئے وہ سوٹ کیس, بکسا لے آئے جس میں وہ لوہے مزار تھے. اب لوگ سوچ رہے تھے اس نے اپنا نام لکھا ہوگا, جمال الدین موصلی بادشاہ ہے, ساتھ کئی القاب لکھے ہوں گے. سلطان جہاں تھا, ذل ہمایوں تھا, بادشاہ وقت تھا, ساتھ پتہ نہیں کتنے لقب لکھے ہوں گے. لیکن جب پتھر سامنے آیا تو دنیا کی چیخیں نکلی. لقب کیا لکھے ہونے تھے, اس کا نام بھی نہیں لکھا تھا, صرف اتنا لکھا تھا وَقَلْبُهُمْ باسطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ, ان کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سجدی مرشدی, سجدی مرشدی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ قرآن پاک کے جن لفظوں میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے نا, اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ, ان کا کتا ان کے دروازے پہ اپنی کلائیاں پھیلا کے بیٹھا. تو پورے قرآن سے اپنے لیے یہ لفظ پسند آئے اسے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں, میں تو در مصطفیٰ کا کتا ہوں جو سائیں کے دروازے پہ آیا بیٹھا. امام الانبیاء کے غلاموں, جو جتنی میں مار دے اتنے بلند کر دیے جاتے. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت شیخ عبد الرحمن ایک گزرے, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. مریدوں کی مجلس لگی تھی, انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا, ایک حقیقی اعلان کیا انہوں نے کہ آج رات میں روحانی طور پہ نا اتنا بلندی پہ گیا ہوں کہ ساتوں آسمان بھی نیچے رہ گئے تھے, آٹھوں جنتیں بھی نیچے رہ گئی تھی, سدرہ بھی نیچے رہ گیا تھا, اور میں آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا حتیٰ کہ میں حریم الوہیت تک جا پہنچا. اب اس کا ترجمہ کروں میں پنجابی میں. کہتے ہیں میں اتنا بلند ہوا روحانی طور پر کہ میں یار کے ویڑے تک جا پہنچا, یار کے ویڑے تک جا پہنچا, حریم الوہیت تک جا پہنچا.
اور اپنے اپنے مقام پہ پہلے آسماں پہ کچھ ولی ملے، پھر دوسرے پہ ملے، جس کا جو درجہ تھا نا مجھے وہ ولی وہاں میں نے نظر آئے، مجھے ملاقات ہوئی، دیکھتا گیا اور میں آگے بڑھتا چلا گیا اور میں یار کے ویڑے تک جا پہنچا۔ اتنا بلند ہوا۔ اسی مجلس میں حضور غوث اعظم کا ایک مرید بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا حضرت جی میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا روحانی طور پر اور اتنے اونچے پہنچے ہیں، تو اس سارے سفر میں کہیں میرے پیر کو بھی دیکھا ہے؟ کہ ہر مرید کو اپنے پیر کی فکر ہوتی ہے نا، تو تھا غوث اعظم کا مرید آیا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھا، تو غوث اعظم کا زمانہ تھا، کہنے لگا میرے پیر کو بھی اتنے لمبے سفر میں اتنی بلندیوں پہ کہیں دیکھا ہے؟ طلب تھی مجھے پتا چلے میرے غوث کا مقام کیا ہے، مجھے معلوم ہو۔ تو پوچھا اس نے، جب سوال کیا تو وہ ہنس کے فرمانے لگے کہ ان تمام بلندیوں اور مقامات میں میں نے تیرے پیر کو کہیں نہیں دیکھا۔ وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا میں بھولا رہا، بھٹکا رہا، اس کا مطلب ہے میرے پیر کا مقام ہی کوئی نہیں۔ روتا ہوا غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ کا مرید ہوں، آج شیخ عبد الرحمان نے روحانی سفر کا ذکر کیا، وہ یار کے بیڑے تک جا پہنچے، ولی ملتے رہے انہیں اپنے اپنے مقام پہ۔ میں نے آپ کا پوچھا، وہ کہتے ہیں میں نے تیرے پیر کو کہیں نہیں دیکھا۔ تو حضرت مجھے بھی تو بتائیں آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا کیا مقام ہے؟ غوث اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا سن میرے بیٹا، اور جو خود ویڑے میں کھڑا اسے کیا خبر اندر حجرے میں کون بیٹھا ہے؟ جو خود یار کے ویڑے میں ہے اسے کیا خبر اندر قرب کے حجرے میں یار کے ساتھ کون بیٹھا تھا؟ جاؤ اس سے پوچھ کہ جب سین میں پہنچے تھے یار کے ویڑے میں تو پھر یار نے کچھ دیا بھی تو ہوگا نا، تو پوچھو اس سے کہ پھر جو کچھ دیا تھا یار نے وہ تجھے کیسے ملا تھا؟ وہ پلٹا اور ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ نے ویڑے تک بات کی ہے کہ یار کے سین تک پہنچاؤں، اب بتائیے پھر کوئی چیز دی تو ہوگی نا، یار نے اتنے دور سے گئے تھے تو بتائیں کیسے ملا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے وہاں روک دیا گیا کہ تو ویڑے والا ہے، حجرے والا نہیں، قرب کے حجرے والا نہیں ہے، تو سین والا، ادھر رک جا تجھے یہیں سے ملے گا۔ حضرت شیخ عبد الرحمان فرمانے لگے میں وہیں کھڑا تھا کہ ایک قدم میرے سامنے آ گیا، ایک پاؤں مبارک میرے سامنے آیا، میں اس پاؤں مبارک کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس پاؤں مبارک کے نیچے سے ایک ہاتھ نکلا۔ اللہ کی عزت قسم میں جو مانگتا گیا وہ ہاتھ مجھے دیتا گیا، اوپر پاؤں تھا نیچے ہاتھ تھا، وہ ہاتھ مجھے دیتا گیا، ہر شے مجھے اس ہاتھ سے ملی۔ وہ مرید دوڑا غوث اعظم کی طرف، آپ کے بھی مرید سارے وہاں دوڑے، اب پتہ چلے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں۔ تو غوث اعظم نے فرمایا بیٹا وہ عبد الرحمان کیا کہتے ہیں؟ کہا جی انہوں نے کہا ایک قدم آ گیا تھا بیٹے میں، مجھے وہاں روک دیا، تیری یہی حد ہے، نیچے سے ایک ہاتھ نکلا تھا، جو مانگا اس ہاتھ نے مجھے دیا۔ غوث اعظم جلال میں آئے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اور وہ قدم میرے نانا کا قدم تھا، وہ ہاتھ میرا ہی ہاتھ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے قیامت تک جس کو جو دینا ہے کملی والے کے قدموں کے صدقے میں دینا ہے اور غوث کے ہاتھوں سے دینا ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے عقیدے کو صحیح رکھو، اللہ کے ولیوں سے جڑو، تو پھر اپنے آپ کو زیرو کرو، مٹاؤ اپنے آپ کو۔ جو جتنا مٹتا ہے اتنا اٹھا دیا جاتا ہے، جو جتنا مٹتا ہے اتنا انمٹ کر دیا جاتا ہے، انمٹ ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت پھر مٹا نہیں سکتی۔ تو یہ جو امام الانبیاء کی غلام خانقاہیں ہیں، مدرسے ہیں، یہ ہماری تربیت گاہ ہے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں مدرسہ بننے والا ہے،
اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہ مدرسہ بنائیے. اللہ کی عزت کی قسم مدرسہ تو یہاں کی زمین پہ بنے گا مگر فیض وہاں کا سارا مدینے سے آئے گا. ذہن میں رکھیے دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ سب مسجد حرام کی شاخیں. دنیا میں جتنے روزے ہیں وہ سب گنبد خضرا کی شاخیں ہیں. دنیا میں جتنے مدرسے ہیں وہ سب صفہ کی چٹائیوں کی شاخیں ہیں. جو اصحاب صفہ جس مدرسے میں پڑھتے یہ صفہ کا چبوترا ہے. وہ صفہ کا جو مدرسہ تھا. دنیا کے جتنے مدرسے ہیں اہل سنت وہ سب صفہ کی خیرات پر چاہتے ہیں. حضور غوث اعظم نے بھی مدرسہ بنایا تھا. مدرسوں کی طرف آئیے تاکہ بچوں کا دین محفوظ ہو جائے, بچوں کی اسلامیت محفوظ ہو جائے. امام الانبیاء کے غلام غوث اعظم نے مدرسہ بنایا. اب یہ ہر دور میں دنیا دار لوگوں کی بدنصیبی رہی کہ وہ مدرسوں کو پیسے دے دیتے ہیں, بچے نہیں دیتے. حالانکہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے کسی کا بچہ حضور کی شریعت کا عالم بن جائے, قرآن کا حافظ و قاری بن جائے. آپ تصور کریں نا کہ غوث اعظم مدرسہ بنائیں اور پھر بھی کچھ لوگ بچے نہ دیتے. پڑھانے والے غوث اعظم. ایسے بندے جب آپ کو مل جاتے ہیں نا بازار میں آپ بازو پکڑ لیتے ہیں. اور پتہ کیا فرماتے ہیں غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ بڑے عجیب جملے فرماتے یا قلیل العقل بیتک دجلہ بتموت اچھانا. فرماتے ہو عقل کے اندھے اور رہتا دریا پہ ہے پھر بھی پیاسا مر رہا ہے. کہ یہاں میرے مدرسے کی شکل میں, یہاں میرے جامعہ کی شکل میں چشمہ فیض مصطفیٰ جائے گا. یہ زمین آپ کی ہوگی, جگہ آپ کی ہوگی, مگر فیض سارا مدینے سے آئے گا. آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی برادری میں آپ کو آنا. جتنا جلدی ہو سکے مدرسے بنائیے تاکہ عقیدے محفوظ ہو جائیں, دین اور ایمان محفوظ ہو جائے اور اسلام کی قدریں محفوظ ہو جائیں. اللہ رب العزت میرے بھائیوں کو سلامت رکھے. محترم عبد الرزاق صاحب چودھری کو سلامت رکھے, ان کے بیٹوں کو کہ جن کے سبب سے میں اب دوسری دفعہ پھر یہاں حاضر ہوا. آپ لوگوں کی بزرگوں کی زیارت کی اور مل بیٹھ کر ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں سن اور سنا لی. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک شعر